دنیا کا سب سے پرسکون انسان بننا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کریں۔ اپنے دن کی شروعات نماز فجر اور صبح کے اذکار سے کیجیے تاکہ آپ فلاح و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں۔ برابر استغفار کرتے رہیں تاکہ شیطان آپ سے مکمل مایوس ہو جائے۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہمیشہ اچھی امید رکھیں اگرچہ آپ کتنے ہی مشکل حالات سے دوچار ہوں۔ انگلیوں کی خوبصورتی اس کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے۔ جب غموں کا ہجوم ہو اور مشکلات کی آمد ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں۔ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر کے ان سے دعائیں اور محبتیں حاصل کریں۔ کچھ بولنے سے پہلے سوچیں کیونکہ الفاظ قاتل بھی ہوتے ہیں۔ مظلوم کی بد دعا اور محروم کے آنسو سے بچو۔ اپنے گھر والوں اور ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی بھی فکر کرو اور دعا کرو۔ آپ خود اپنے گھر والوں کو صحیح راستے پر رکھنے کا ذریعہ بنیں۔ اپنے نفس کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے والدین کی عزت و احترام کریں، اس سے رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں۔ غصہ نہ کریں، زندگی بہت مختصر ہے۔ یاد رکھو تمہارے ساتھ وہ ذات ہے جو سب سے زیادہ غنی اور طاقتور ہے۔ گناہ کی وجہ سے دعا کرنا بند مت کرنا۔ مشکلات و مصائب میں نماز بہترین معاون و مددگار ہوتی ہے۔ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بدگمانیوں سے بچو۔ ہر مصیبت اور بلا کی جڑ اللہ سے منہ موڑنا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایسی نماز پڑھو جو تمہیں تمہارے قبر میں کام آئے۔ جب تم کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنو تو اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرو۔ سورہ ملک پابندی سے پڑھو کیونکہ یہ نجات دینے والی سورت ہے۔ محروم وہ ہے جو خشوع و خضوع والی نماز اور آنسو بہانے والی آنکھ سے محروم ہو۔ بھولے بھالے ایمان والوں کو تکلیف مت دو، ساری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرو۔ جو تمہاری غیبت کرے اسے معاف کر دو کیونکہ اس نے تمہیں مفت میں اپنی نیکیاں دے دی ہیں۔ نماز تلاوت اور ذکر و اذکار گلے کا خوبصورت ہار ہے۔ اگر رات کی تاریکی ختم ہو گئی ہو تو تکلیف بھی عنقریب دور ہوگی، بحران بھی ختم ہوگا اور پریشانی بھی گزر جائے گی۔ دنیا خوبصورت ہے مگر تم اپنے ایمان کے ساتھ اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جو دوزخ کی آگ کو یاد رکھے گا وہ برائی سے دور رہے گا۔ خشوع و خضوع کے ساتھ کیا گیا ایک لمبا سجدہ بہت سے محلوں سے بہتر ہے۔